امریکہ، اسرائیل اور دنیا کی تمام تر بڑی ریاستوں کی ترقی اور بقا کے پیچھے صرف فوجیں اور سیاسی حکمران نہیں ہوتے، بلکہ پردے کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں درج نہیں کیے جاتے، لیکن جن کے فیصلے قوموں کا مستقبل بدل دیتے ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑے فیصلے انہی کی مرضی سے کیے جاتے ہیں۔ اور آپ ذرا سوچئے، آپ دنیا کی سب سے عظیم سلطنت کے شہنشاہ ہیں۔ آپ کے ایک حکم پر لاکھوں سپاہی میدان میں اتر آتے ہیں، ناقابل تسخیر کے لیے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اور تاریخ آپ کو ناقابل شکست کہتی ہے۔ لیکن پھر بھی جب رات گہری ہوتی ہے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، کیونکہ دشمن سامنے نہیں ہوتا، نہ تلوار دکھائی دیتی ہے نہ پرچم، بلکہ وہ اندھیرے میں چھپا ہوتا ہے، خاموش، بے آواز۔ کبھی وہ ایک تاجر بن کر بازاروں میں گھومتا ہے، کبھی ایک عالم کے لباس میں مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی ایک درویش بن کر خانقاہ میں ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ آپ کے اپنے ہی میل کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے عثمانی سلطنت کے ان خفیہ جاسوسوں کی جن کے بغیر نہ قسطنطنیہ فتح ہوتا، نہ یورپ کے دروازے کھلتے، اور نہ ہی عثمانی سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بنتی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا نام تاریخ نے کم لکھے، لیکن جن کا کردار سلطنت کی اصل بنیاد بنا۔ عثمانی جاسوسی نظام کا آغاز عثمان غازی کے دور سے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں عثمانی ریاست ابھی چھوٹی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں بازنطینی سلطنت ایک پرانی، مضبوط اور چالاک طاقت تھی۔ عثمان غازی یہ حقیقت سمجھ چکے تھے کہ صرف تلوار کے زور پر سلطنتیں قائم نہیں رہتی۔ وہ جانتے تھے کہ تلوار سے زمین تو فتح کی جا سکتی ہے، لیکن معلومات کے بغیر سلطنت نہیں چلائی جا سکتی۔ اسی سوچ کے تحت تاجروں کو خبر لانے کا فریضہ سونپا گیا۔ آج کے بعد خبر لانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ قبائلی سرداروں کو مقامی جاسوسی کی ذمہ داری دی گئی، ان پر نظر رکھنا، اور صوفی درویشوں کو مختلف علاقوں میں پھیلا دیا گیا۔ یہ لوگ صرف خبریں نہیں لاتے تھے، بلکہ لوگوں کے ذہن بھی جیتتے تھے، دلوں کو سمجھتے تھے اور آنے والے خطرات کو وقت سے پہلے پہچان لیتے تھے۔ عثمانی جاسوس کسی ایک طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ کوئی تاجر تھا جو یورپ اور ایشیا کے بازاروں میں گھومتے ہوئے فوجی نقل و حرکت، قلعوں کی کمزوریوں اور معیشت کی حالت پر نظر رکھتا تھا۔ کوئی عالم یا صوفی تھا جو مساجد، مدارس اور خانقاہوں میں رہ کر عوام کے جذبات، بغاوت کے اثار اور لوگوں کی سوچ کو سمجھتا تھا۔ کوئی سفیر تھا جو بظاہر امن کے پیغام لے کر جاتا تھا، لیکن باطن میں خفیہ رپورٹس تیار کرتا تھا۔ اور سب سے نازک اور خطرناک کردار غلاموں اور خواتین کا تھا، جو محلوں کے اندر کی باتیں سنتے، شہزادوں کے ارادے جانتے اور وزیروں کے راز سلطنت تک پہنچاتے تھے۔ عثمانی جاسوسی کا یہ پہلو خاموش بھی تھا اور بے حد خطرناک۔ سن 1553 دنیا کا سب سے محفوظ شہر قسطنطنیہ، اونچی فصیلیں، مضبوط دروازے اور ناقابل تسخیر دفاع۔ سلطان محمد فاتح نے صرف توپوں پر بھروسہ نہیں کیا، ان کے جاسوس شہر کے اندرونی راستوں سے واقف تھے، سپلائی لائنز کی معلومات رکھتے تھے اور بازنطینی جرنیلوں کے اختلافات سے آگاہ تھے۔ یہ ایک جاسوس ہی تھا جس نے بتایا کہ گولڈن ہارن کی زنجیر کو نظر انداز کر کے شہر میں داخل ہوا جا سکتا ہے، اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جب عثمانی کشتیاں زمین پر چلا کر قسطنطنیہ میں داخل کی گئیں۔ یہ محض ایک جنگ نہیں تھی، یہ معلومات اور عقل کی فتح تھی۔ عثمانی جاسوس صرف مشرق تک محدود نہیں تھے۔ روم، وینس، ویانا اور پیرس، ہر شاہی دربار میں عثمانی سلطنت کی آنکھیں اور کان موجود تھے۔ وینس کی سینٹ کے ریکارڈ میں لکھا گیا کہ عثمانی جاسوس ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ جاسوس اتحاد توڑتے، بغاوتوں کو ہوا دیتے اور جنگ سے پہلے ہی دشمن کو کمزور کر دیتے تھے۔ عثمانی حرم محض رہائشگاہ نہیں تھا، بلکہ خفیہ سیاست اور معلومات کا مرکز تھا۔ والدہ سلطان جاسوسی رپورٹس حاصل کرتی اور وزیروں کے عروج و زوال کے فیصلے وہی ہوتے تھے۔ کئی سلاطین کا تحت تلوار سے نہیں بلکہ معلومات سے بچایا یا گرایا گیا۔ عثمانی سلطنت کا عروج صرف فوج، صرف قلعوں
और सिर्फ तलवार का नतीजा नहीं था। ये उरूज मालूमात, मनसूबा बंदी और नफ्सियाती जंग का नतीजा था। जासूस दुश्मन को लड़ने से पहले ही शिकस्त दे देते थे और अवाम का एतमाद हासिल कर लेते थे। इसीलिए उस्मानी सल्तनत तकरीबन 600 साल तक कायम रही। मगर जैसे जैसे जासूसी निज़ाम कमजोर हुआ, बदनवानी बढ़ी और पुरानी रवायात खत्म हुई, सल्तनत ज़वाल का शिकार होने लगी। ये तारीख का अटल सबक है कि सल्तनतें सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अक्ल और मालूमात से चलती हैं। आज जब हम उस्मानी सल्तनत को याद करते हैं तो हमें सलातीन याद आते हैं, जंगें याद आती हैं और फतुहात याद आती हैं। मगर हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो अंधेरों में चलते थे, खामोशी से काम करते थे और जिनकी आंखों ने दुनिया देखी और जिनकी ज़बान ने सल्तनत को बचाया। ये थे उस्मानी सल्तनत के खुफिया जासूस, वो साया जो सल्तनत को उरूज तक ले गई।